اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں نماز پڑھو ولا تکونوا من المشرکین، اور نماز اور مشرک نہ بن جاؤ۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے ظاہری لفظوں میں کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھے گا وہ مشرک ہو جائے گا۔ ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان نماز نہیں پڑھتے، شاید پورے شہر میں ایک آدمی ایسا ملے یا پورے ملک میں 2-4 آدمی ایسے ملیں جنہوں نے کبھی بھی نماز قضا نہ کی ہو۔ انہوں نے خود قضا جان بوجھ کے نہیں کی اور غلطی سے قضا ہو گئی، سوتے رہ گئے اور اسباب بھی ہیں، تو کیا ان سب پہ مشرک ہونے کا فتویٰ لگا دیا جائے گا کہ مشرک ہے لہٰذا قتل کرو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیننا و بین الایمان، ہمارے درمیان اور ایمان کے درمیان ترک الصلاۃ، ایمان کا نماز کا چھوڑ دینا، یعنی جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہو جائے گا۔ نماز نہ پڑھنے پہ زیادہ سے زیادہ فتویٰ جو دیا ہے وہ تینوں ائمہ نے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو وہ مرتد ہو جائے گا، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو اس سے کم بات ہی نہیں۔ اور شافعی اور مالکی وہ دونوں کہتے ہیں یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پہ تعزیر لگنی چاہیے۔ حنفی فقہا سب سے زیادہ نرم ہے، اور حنفی کہتے ہیں کہ اس کو تعزیر میں یہ ہے کہ اتنا مارا جائے کہ اس کے جسم سے خون بہنے لگے۔ اگر کسی بھی فقیہ کی، حنفیوں ہی کی کم سے کم جو سزا ہے وہ نافذ کر دی جائے تو جیل میں ڈالنے کی بھی سزا ہے کہ جیل میں ڈال دیا جائے، تو پھر چاہیے ہمارے زمانے میں کہ ہر شہر کے گرد ایک فصیل پھیر دیں اور اسے جیل قرار دے دیں، اس لیے کہ مسلمانوں کی اکثریت کی بھی اکثریت نماز نہیں پڑھتی، مشکل سے 4-5% لوگ نماز پڑھتے ہوں گے۔ چونکہ آبادی بڑھ گئی ہے اس لیے لوگوں کو مسجدیں تنگ پڑ گئی ہیں تو وہ چھوٹی نظر آتی ہیں۔ آبادی 2 کروڑ تھی اس وقت کے لوگ مسجدیں ان کے لیے کافی تھیں، اب آبادی جب 20-22 کروڑ ہو گئی تو اب وہ جو لوگ اگلی نسلیں نماز پڑھنے آتی ہیں انہیں مسجدیں تنگ ملتی ہیں، تو مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی 10% مسلمان نماز پڑھنے لگ گئے ہیں، وہ اتنے ہی ہیں، اتنی فیصد یا اس سے بھی کم ہو گئے۔ اس لیے آپ سردیوں میں فجر کی نماز کا حال دیکھ لیا کریں، کبھی مسجد جانے کی خود بھی توفیق ہو کہ کبھی کبھی بعض مساجد ایسی دیکھی گئیں جو امام اور مؤذن کے علاوہ بس ایک آدھ آدمی تھا، جماعت کی مشکل سے شرط پوری ہوتی ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ہمارے نزدیک اور ہمارے اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ یہ سعودی حنبلی یہ نماز کے بہت پابند ہو، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے امام کا فتویٰ یہ ہے کہ ہم کافر ہو جائیں گے، لیکن ان چیزوں پہ تکفیر نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پورا باب باندھا ہے، کفرن دون کفرن، کفر کے 2 درجے، ایک بڑا کفر اور ایک چھوٹا کفر۔ بڑا کفر تو وہی ہے کہ صراحتاً ایسی بات کرے جس کی کوئی تعویل اور توجیہ نہ کی جا سکے، اور ایک ہے کفر کی حرکت۔ یہ جو کفر کی حرکت پہ کفر کا اطلاق کیا گیا ہے، یہ لوگ مومن ہی ہوتے ہیں، مسلمان ہی ہوتے ہیں، ان کے اسلام میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، لیکن وہ حرکت جو کر رہا ہے نا وہ کافروں جیسی کر رہا ہے۔ جیسے بچے کو کہتے ہیں کہ کیا چوڑوں جیسا کام کر رہے ہو، کیا چماروں جیسا کام کر رہے ہو، تو بچہ وہ کہ چوڑا اور چمار نہیں بن جاتا، لیکن وہ جو کام کرتا ہے وہ اصل میں ایک خاص پیشے کا کام ہے جس سے نفرت اور گندگی اور ان چیزوں کے اظہار کے لیے کہ یہ بہت بری چیز ہے یہ کہا جا سکتا ہے، کہا گیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کافر نہ ہو جانا، اور دیکھو ایک دوسرے کی گردنیں مارنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ اب کیا مومن کو جان بوجھ کے کوئی قتل کر دے گا تو کافر ہو جائے گا؟ نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے گا تو وہ مشرک ہو جائے گا؟ نہیں ہوتا۔ تو کفر کی 2 سٹیجز ہوتی ہیں، ایک کفر جو صراحتاً کفر ہوتا ہے، اور ایک کفر وہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کفر کی حرکت قرار دے رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کافر ہوگا۔